بل ہند، میں نے ہند کی سرزمین پر، یہ پہلے پاک و ہند ایک ہی جگہ تھی، بر صغیر پاک و ہند، تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک صیاد کو دیکھا، شکاری کو دیکھا ہند کی سرزمین پر، کلما سادا سمکتن، جب بھی وہ مچھلی پکڑتا، دفعہا الی بنت لہو، تو ساتھ ہی ایک ٹھیلا تھا اور اس کے قریب بچی بیٹھی تھی، تو وہ مچھلی پکڑ کر اس بچی کو دے دیتا جو اس کی بیٹی تھی۔ وہ پکڑتا بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی کوشش کر کے، اور پھر جب بچی کو دیتا فَتُرْسِلُهَا فِي الْمَاءِ، بچی پکڑ کے پانی میں چھوڑ دیتی۔ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، اس بندے کو نہیں پتا کہ میری محنت ضائع ہو رہی ہے، میں پکڑنے پہ جان لگا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، مچھلی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ادھر میری بچی میری محنت کو ضائع کر رہی ہے، میں پکڑ کے دیتا ہوں، وہ تھیلے میں ڈالنے کی بجائے پانی میں چھوڑ دیتی ہے۔ فلما فرغا، جب وہ مچھلیاں پکڑ کے اس نے سمجھا کہ اب میری مطلوبہ تعداد پوری ہو گئی ہے، اب وہ قریب آیا، اور جب قریب آیا فلم یجد شیئا، وہاں تو ایک مچھلی بھی موجود نہیں تھی، تو فسألہا عن ذالک، تو اس بچی سے پوچھا بیٹی اتنی مچھلیاں پکڑ کے میں نے تمہیں دی اور وہ مچھلیاں ہیں کہاں؟ تو آگے سے بچی نے کہا سمعتک تقول، اگر اولاد کی تربیت یوں کی جائے اور اس منہج پہ کی جائے، اس انداز میں کی جائے، تو پھر اللہ اولاد کو اتنا بلند کردار بنا دیتا ہے، بلند افکار اور نظریات کا حامل بنا دیتا ہے۔ اگر بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ہم ٹیلی ویژن پہ گانے سنائیں گے، اگر ٹیلی ویژن سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ڈرامے اور فحاشی اور عریانی والے فلمیں دکھائیں گے، اور اگر وہ بچے کل کو بلند افکار اور نظریات کے مالک نہیں بنتے، تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے، جو بیج بویا تھا آج وہی کاٹنے کی باری ہے۔ زمین میں اگر تم کانٹے بوؤ گے تو پھول تو نہیں نکلیں گے نا۔ زمین میں جو بویا ہے، اگر تم نے کپاس، اگر اس کا بیج بویا ہے تو پھر گندم کی امید نہ رکھو، اور اگر گندم کا بیج بویا ہے تو پھر کماد کی امید نہ رکھو۔ زمین میں جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کے دل اور ان کے دماغ کی بنجر زمین پر جو بویا تھا وہ فحاشی تھی، وہ عریانی تھی، وہ فلموں اور ڈراموں کا ظلم تھا۔ آج جب وہ نوجوان ہوئے تو آج فصل کاٹنے کی باری آئی، بیٹا باپ کا نافرمان ہو گیا، ماں کو تھپڑ مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ماں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، بیٹا تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، رسول اللہ کے غلام ہو اور یہ کام کرتے ہو، تو میں ان سے بس حد ادب و احترام کہوں گا، جو بویا تھا آج وہی کاٹنے کی باری آ گئی، جو بیج بویا تھا آج وہی فصل پیدا ہو چکی ہے۔ اب تم کہو یہاں کانٹوں کی بجائے پھول آ جائیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بچی جس کی تربیت اعلیٰ منہج پہ کی گئی تھی، وہ بچی کہنے لگی سمعتک تقول، بابا جان ایک دفعہ میں نے سنا تھا آپ کہہ رہے تھے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آمنہ کے لال کا فرمان بیان کیا تھا اور میں نے سنا تھا۔ تو بابا کہنے لگے بیٹی کیا بیان کیا تھا؟ تو بیٹی کہنے لگی آپ نے کہا تھا میرے آقا مکی مدنی نبی سب کہتے صلی اللہ، آپ کا فرمان ہے کہ لا تقعوا سمکۃ فی شبکۃ الا اذا غفل عن ذکر اللہ، کہا کوئی مچھلی اس وقت تک جال میں نہیں پھنستی جب تک کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے ذکر، اس رب کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ میں نے سنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی سمندر کی، دریا کی مچھلی اس وقت تک پھنستی نہیں ہے، جال میں نہیں آتی جب تک کہ وہ اللہ کا ذکر بھلا نہ بیٹھے، غافل نہ ہو جائے۔ اگر وہ غافل نہیں ہوئی تو پھر دنیا کا کوئی شکاری اسے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکتا، لیکن اس کی سزا یہ ہے جب وہ غافل ہو جاتی ہے تو پھر شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ آج جب آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو مجھے وہی آپ کا بیان کیا ہوا فرمان مصطفیٰ یاد آ گیا، مجھے رسول اللہ کا وہ فرمان یاد آ گیا فَكَرِهْتُ أَن تَأْكُلَ شَيْئًا، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا وہ مچھلی جو اس کے ذکر سے غافل ہو گئی،
رب کے ذکر سے غافل ہو گئی. وہ مچھلی میں کھاؤں آپ کھائیں مجھے مناسب نہیں لگا. آپ سارا دن مچھلیاں رہے، میں پکڑ کے پانی میں چھوڑتی رہی.